پر ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور یہاں پر جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو جو ہماری مسیحی برادری کے تہوار ہیں، ایام ہیں، کرسمس کا دن ہے، باقی جو ان کے ایام ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح مسلمان اکثریت میں بڑے بھائی کی طرح ہیں، اس طرح یہ ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، اور ان کا خیال رکھنا، ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو ہر طرح سے سہولت مہیا کرنا، یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل کی حیثیت سے اور بطور نمائندہ خصوصی وزیر اعظم پاکستان برائے بین المذاہب ہمانگی، ہر طرح سے ہم اپنے تعاون کا اپنے ان بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں اور انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، الحمدللہ میں آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 2.5 ماہ سے جب سے میں نے یہ منصب سنبھالا ہے، ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کہاں پہ کس طرح سے کوئی کرنے کی کوشش نہ کرے، اگر کوئی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے۔ جیسے جبری مذہب کی تبدیلی کی بات ہوتی ہے، جبری شادیوں کی بات ہوتی ہے، پچھلے 2 ماہ سے ہمارے دفتر کو کوئی شکایت نہیں ملی، لیکن یہ بات میں انشور کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی کو طاقت کے بل بوتے پہ یا مذہب کے نام پر کسی کو خوفزدہ نہیں کرنے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تمام آسمانی مذاہب امن کا درس دیتے ہیں، محبت کا درس دیتے ہیں، پیار کا درس دیتے ہیں، اور پاکستان کے بنانے میں مسلمانوں کے ساتھ ہماری جو غیر مسلم برادری ہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں، پنجاب اسمبلی کی پاکستان کے حق میں قرارداد میں 2 ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ووٹ تھے، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا حصہ بنا، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی طرح میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہندو کی بیٹی ہو، وہ مسیحی کی بیٹی ہو، وہ مسلمان کی بیٹی ہو، وہ سکھ کی بیٹی ہو، پاکستان میں جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ قوم کی بیٹیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کا تحفظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ طاقت کے بل بوتے کے اوپر یا مذہب کا نام استعمال کر کے کسی بچی کو جو ہے وہ اغوا کر لے یا کسی بچی کے ساتھ زیادتی کر دے۔ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کا اس معاملے میں واضح ہدایات ہیں کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو انشاءاللہ یہ صرف احساس نہیں دلانا چاہتے، ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، اپنے مسیحی، ہندو، سکھ اور دیگر اقلیتوں کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے حقوق جو آئین نے آپ کو دیے ہیں، آپ کے حقوق جو قانون کے مطابق ہیں، انہیں نہ کوئی غصب کر سکتا ہے، نہ کسی کو غصب کرنے دیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی شہر کی بچی تھی رمشا مسیح، جس کو پاکستان علماء کونسل نے ڈاکٹر آف دی نیشن قرار دیا تھا، اور وہ الحمدللہ ان جھوٹے الزامات سے بری ہوئی اور وہ آج ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنانا ہے، ایک مستحکم پاکستان بنانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام مسالک و مذاہب کی جو قیادت ہے وہ ایک جگہ جمع ہو، اور کوئی بھی کسی بھی طرح سے کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرے، کسی بھی طرح سے۔ اسی لیے وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا جب فرانس کے معاملات ہوئے، اور میں اپنے ملک کی مسیحی برادری کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ملک کی مسیحی برادری کا، ہندو برادری کا، سکھ برادری کا، کہ جب فرانس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے اور ان کی توہین کی گئی، تو پاکستان کے تمام غیر مسلم ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کی مذمت کی اور ہر طرح سے ہمیں اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ جو پاکستان کا ویژن ہے، جو پاکستان کی سوچ ہے، جو فکر ہے، ہم نے اسلامی تعاون تنظیم OIC میں اسلامک فوبیا اور توہین مذاہب کے اوپر جو قرارداد پیش کی، پاکستان کے وزیر اعظم کی اس سوچ اور فکر کو تمام اسلامی ممالک نے انڈوس کیا، اور یہ کہا گیا، یہ تمام مسلم دنیا کا مطالبہ ہے کہ صرف
اسلام نہیں، تمام آسمانی مذاہب کے مقدسات کا احترام کے لیے قانون بنایا جائے۔ ہمارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام جو انبیاء ہیں اور تورات، انجیل، زبور جو آسمانی کتب ہیں وہ محترم ہیں۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تو کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی حضرت عیسیٰ کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، حضرت موسیٰ کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میں واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں الحمدللہ ہماری جو مسیحی بھائی ہیں یا دیگر اقلیتیں ہیں، اقلیت کا لفظ مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں غیر مسلم بھائی کہتا ہوں کہ ہم ان کا وہی حق ہے جو ایک عام مسلمان پاکستانی کا حق ہے۔ یہ 2 نمبر کے شہری نہیں ہے، اس تصور کو بدلنا ہوگا، اور یہ تصور بدلا جائے گا۔ یہاں رہنے والا غیر مسلم جو ہے اس کو جو آئین اور قانون نے حق دیا ہے پاکستانی ہونے کے ناطے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہ بھی 1 نمبر کا شہری ہے۔ آپ کے نوجوانوں کو، آپ کے لوگوں کو آگے بڑھ کے استحکام پاکستان میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، جس طرح آپ نے پاکستان کے بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ مسیحی برادری کا تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں بہت بڑا کردار ہے، اور ہم اسے آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو مسیحی برادری کے سکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں اور ہسپتال ہیں، وہاں سے لاکھوں لوگ روزانہ مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ ایک خیر کی بات ہے، اور ہم پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی عظمت کے لیے اور دفاع پاکستان، چونکہ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ جارحیت کی شرارت کر سکتا ہے، جیسا کہ وزیر خارجہ نے بتایا۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور اپنے وطن کا دفاع، پاکستان کا دفاع ہم سب مل کر کریں گے۔ اپنے وطن کے استحکام کے لیے، اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہم افواج پاکستان، حکومت پاکستان، ملک کے سلامتی کے اداروں کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ اور بشیر صاحب بات کریں گے، پھر آپ حضرات کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی۔ میں سب سے پہلے حکومت پاکستان اور پرائم منسٹر عمران خان کے نمائندہ خصوصی برائے بین الاقوامی آہنگی اور مذاہب اور انٹرفیتھ ہارمنی کا بے حد شکر گزار ہوں کہ وہ کرسمس کے مبارک موقع پر یہاں پر تشریف لائے ہیں اور مسیحی برادری کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور حکومتی اقدامات اور ان کی ذاتی کاوشیں جو انٹرفیتھ ہارمنی اور معاشرے میں سماجی آہنگی کے لیے ہیں، ان کو آگے بڑھانے میں پیش ہے۔ پاکستانی معاشرے میں ہم سب مل جل کر رہنے کے لیے بطور شہری یہاں پر زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اور مولانا طاہر اشرفی صاحب کا جو کہ ماضی میں بھی غیر مسلمز کے لیے پیش رہے ہیں اور اب بھی وہ مسلسل تمام شہریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، ان کا میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ یقیناً جب ایک معاشرے میں ہم سب مل جل کر رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی عزت اور احترام، ایک دوسرے کا خیال بے حد ضروری ہے۔ خاص طور پر جب ہم کرسمس کا تہوار منانے کو ہیں تو کرسمس کا تہوار ہمیں محبت، صلح سلامتی اور امن کا پیغام دیتا ہے، اور ہم مسیحی جو ہیں اپنے پیارے وطن میں ان قدروں کے فروغ کے لیے دل سے پیش ہیں، کیونکہ دنیا کے تمام مذاہب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم خدا کی پیدا کی ہوئی مخلوق کا احترام کریں، ان سے محبت رکھیں اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھیں۔ خاص طور پر جب کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، کرونا وائرس کے حالات میں ہماری پاکستانی قوم کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، تو ساری قوم نے
مل کر چلنا ہے. اور میں ایک بشپ کی حیثیت سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بڑوں نے پاکستان کی آزادی میں پیش رہے اور اپنی جان کی قربانیاں بھی دیں، اور بعد ازاں مسیحی قوم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ماضی میں اپنا کردار ادا کرتی رہی، ہماری موجودہ نسل اور آنے والی نسل بھی پاکستان کی خوشحالی اور ترقی میں پیش رہے گی. میری دعا ہے کہ ہم سب مل کر باہم اکٹھے چل کر اپنے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرتے رہیں، اور ہم سب مل جل کر اپنے پیارے وطن پاکستان میں زندگیاں بسر کر سکیں. بہت شکریہ جی. آپ سب بھی تالیاں لگائیں، سب صحافی دوستوں نے آپ کو مبارک دی ہے. سب سے پہلے تو مسیح برادری کا دفاع ہو یا صحت کا شعبہ ہو، تعلیم کا سب میں نمایاں کردار ہے، وہ کسی صورت کسی بھی دوسرے پاکستانی سے کم نہیں. بلکہ ہم آگے کا جو صورتحال یہاں پہ نظر آ رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، اور دعویٰ بھی حکومت کرتی ہے. لیکن دوسری طرف امریکہ کی جانب سے ہمارے پاکستان میں جبکہ مسیح برادری ہے، تمام مذاہب میں مذہبی آزادی حاصل ہے، وہ بار بار واچ لسٹ میں شامل کرتا ہے. ایک تو وہ بتائیں، دوسرا یہ بتائیے گا کہ مشرق وسطیٰ کے حالات جو ہے تبدیل ہو رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اگر پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان اور فائدہ کیا ہوگا؟ جی جی مختلف لوگ اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، کوئی ٹویٹر پہ آ رہا ہے، کوئی فیس بک پہ، تو ان طاقتوں کو آپ کیا جواب دیں گے جو فلسطینیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے جس دن وہ رپورٹ آئی تھی امریکن کمیشن کی طرف سے، میں نے اسی دن کہا کہ ہم اس کمیشن کو دعوت دیتے ہیں وہ پاکستان آئے، ہمیں بتائے کس بنیاد پہ اس نے یہ پاکستان کے بارے میں یہ بات کہی ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ان کی وہ تمام رپورٹیں غلط پراپوگنڈا جو ہندوستان پھیلاتا ہے، جو پاکستان دشمن قوتیں پھیلاتی ہیں، جو یہ نہیں چاہتے. آپ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں بہت ساری قوتیں یہ نہیں چاہتی ہیں، وہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگ آپس میں مل بیٹھیں. تو آج پھر میں یہاں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ امریکن کمیشن پاکستان آئے، ہمارے ساتھ بیٹھے، جو اس کے پاس معلومات ہے وہ رکھے. انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ان کی معلومات غلط ہیں. اور پاکستان کے اندر دکھ کی بات یہ ہے کہ انہیں یہاں جہاں مکمل مذہبی آزادی ہے یہ تو نظر آتا ہے، لیکن ان کو ہندوستان جہاں پر 1700 مسیحی عبادت گاہوں اور مسیحی چرچ اور مسیحیوں کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا پچھلے 1 سال میں، وہ نظر نہیں آتا. وہاں مسلمانوں پر جو مظالم ہیں وہ نظر نہیں آتے، وہاں جو کچھ ہندوؤں کے ساتھ چھوٹی ذات کے ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں تعصب پر مبنی رپورٹ ہے. اسے ہم نے مسترد کیا تھا اور فادر صاحب میرے ساتھ موجود تھے اس پریس کانفرنس میں. ایک بار پھر ہم اسے مسترد کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ آئیے، آپ کے پاس جو حقائق ہیں ہم ان پہ بات کرنے کو تیار ہیں، آپ آئیے. انشاءاللہ ہمارا یہ چیلنج وہ قبول کریں، ہماری دعوت قبول کریں اور آئیں، ہمیں بتائیں. انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے صف اول پر ہے جہاں مذہبی مکمل آزادی ہے. دوسری بات میں عرض کروں کہ وزیر اعظم پاکستان کہہ چکے ہیں، اس کے بعد پاکستانی قوم اور پاکستان کی حکومت کا ایک واضح سٹینڈ ہے، موقف ہے، وہ کسی کے کہنے سے بدلے گا نہیں کہ پاکستان اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، الاقصی کو آزادی نہیں ملتی، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے. کیونکہ ہم فلسطین اور کشمیر دونوں کو امت کا مسئلہ سمجھتے ہیں، انسانیت کا مسئلہ سمجھتے ہیں، نہ یہ عربوں کا مسئلہ ہے نہ یہ عجمیوں کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. اور اس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ سٹینڈ واضح ہے. جو لوگ فلسطینیوں کے زخموں پہ نمک پاشی کر رہے ہیں اور وہ انڈیویجول کوئی اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے تو اس کا پاکستانی قوم سے
पाकिस्तान की रियासत से और हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। और कोई बात करना चाहें तो बहुत शुक्रिया आपका भी जी। अभी हम जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक मैं बात और अर्ज कर दूं कि हम एक 20 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं जो मसीही बरादरी के कराची से खैबर तक जो मसाइल हैं उसके ऊपर राब्ते में हमारे साथ रहेगी। और इंशाअल्लाह फिर मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये जो जबरी शादी या मजहब के नाम पर जो है पाकिस्तान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इस्लाम तो जबर का नहीं, अमन का दीन है, मोहब्बत का दीन है, रवादारी का दीन है। ये बात भी आपके हजरात के सामने मैं अर्ज कर दूं। बहुत शुक्रिया आपका।